تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس میں جو لوگ بھی ریسنٹلی ان میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں, اعجاز الحق صاحب بھی ہیں, وہ بھی شیخ رشید صاحب کو تو آپ نے سپورٹ بھی کیا تھا, تو وہ تو آپ کے اپنے ہی بندے ہیں, تھوڑے دور کھڑے ہیں تو اور بات ہے. اس بندے تو سارے اپنے ہیں ہمارے, کوئی ہمارے یا نواز شریف صاحب بھی آپ کے اپنے ہیں جی بالکل. اگر وہ اپنی گردن سے سریا نکال لیں تو بالکل وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم 25 سال کے لیے ان کی تاج پوشی کر دیں تو وہ تو ممکن نہیں ہوگا نا. ان باتوں سے وہ قریب تو کم ہی آنے لگے آپ کے. بہرحال تو یہ بتائیے کہ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں پی ایم ایل کیو یقیناً پیر پگاڑا صاحب کی جو لیڈرشپ کے تحت جو متحدہ مسلم لیگ کی بات ہو رہی کہ آپ اس کی طرف جائیں گے؟ بالکل یقیناً ہم پیر صاحب کے ساتھ ہم نے جو بات چیت کی ہوئی ہے اس پہ قائم بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی زبان کی پاسداری بھی کرنا جانتے ہیں. اور ہم سے زیادہ مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے کون دلچسپی رکھتا ہوگا. ہم خود چل کے گئے تھے پیر صاحب کے پاس. اور آپ کے ویسے 2 ممبران تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی چل کے گئے تھے, سینیٹر طارق عظیم صاحب. وہ اپنے طور پہ چلے گئے, وہ تو ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ اپنے طور پہ بات چیت کرتے رہے ہیں. پارٹی کے لیول سے یا پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی گو تھرو نہیں ملا. چلیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو شیخ صاحب خیر یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ پی ایم ایل کیو بھی اس طرف بڑھے گی. ایک بات پہلے ذرا یہ حجت تمام کریں جو بار بار بات ہوتی. دیکھیں مسلم لیگ تاریخی طور پہ قائد اعظم کے بعد ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھلونا بنی ہے. کبھی کسی کو توڑا, کبھی کسی کو لائے, کبھی کسی کو بھیجا. یہ ہماری کنسسٹنٹ تاریخ ہے مسلم لیگ کی آفٹر قائد اعظم. تو اب یہ بتائیے کہ اب بھی یہی بات ہو رہی ہے, تو اب کس طریقے سے اس بات کو, یا تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس میں کچھ تھوڑی سی صداقت ہے, یا آپ کہیں گے کہ بالکل صحیح نہیں, اس پر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اسے میں نسیم ذرا اس طرح کہوں گا کہ جب بھی مسلم لیگ کا ایک پارٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا, ایک اپوزیشن میں رہا. ٹھیک ہے, اگر ایوب خان کنونشن مسلم لیگ تھی تو ہم کونسل مسلم لیگ کے ساتھ تھے. وہیں صاحب مرحوم اس وقت, ہم فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ تھے. وہیں صاحب اس وقت کنونشن لیگ کے ساتھ تھے. ہم بیسیکلی بائی برتھ مسلم لیگی ہیں. میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایم ایس ایف کا صدر تھا, اور ان سارے سینئر, مجھ سے عمر میں تو نہ ہو شاید, سیاست میں سینئر ہوں, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس نے کھلنا اور ڈھاکہ میں ایم ایس ایف کی ریلیوں سے خطاب کیا ہو. آئی ایم دا اونلی ون کہ جس نے ایم ایس ایف کی بچپن کی جیل کاٹی ہو سکول میں. نو دی تھنگ از کہ یہ اگر آپ اس پہ جائیں کون کس کے ساتھ ہے, تو بیسیکلی تو یہ سارے لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. پھر اعجاز الحق کو کلیم کرنا چاہیے کہ آپ سارے میرے ساتھ آئیں, کیونکہ ضیاء الحق شہید مرحوم نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی جو ہے وہ اعجاز الحق کو لگے, انہوں نے کہا میری زندگی نواز شریف کو لگے. یعنی یہ تاریخی جملہ ہے, اور وہ قبول ہو گیا کہ ایک انہوں نے لاہور میں جب یہ مسئلہ بنا اس وقت بھی تھوڑا سا ایک فریکشن آیا بیٹوین پرویز الہی. شجاعت کی اوپینین ڈیفرنٹ تھی, اینڈ پرویز الہی ٹوک اے ڈیفرنٹ سٹینڈ, اور اس میں لاہور میں آ کے انہوں نے کہا بھی میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں, میری زندگی بھی نواز شریف کو لگے. اور ان دی اینڈ اگر اس مسلم لیگ نے یہی فیصلہ کرنا ہے تو یہ ساری جماعت جو ہے مشرف کے ساتھ بھی تھی. ویسے مشرف اگر نون لیگ نہیں تھی. دیکھیں نا, ایک پارٹ جب میں کہتا ہوں آپ سے, میں ممڈوٹ سے شروع ہو سکتا ہوں, دولتانہ سے شروع ہو سکتا ہوں. ایک گروپنگ کے 2 گروپ جو ہیں ہمیشہ ایک رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا, ہم جنیجو صاحب کے ساتھ رہے, پھر ہم نے ان کا جلسہ کیا, پھر ہم ادھر ہوئے. سو ایک مسلم لیگ جو ہے مشرف کے ساتھ رہی, ایک مسلم لیگ نواز شریف کے ساتھ رہی. یعنی یہ پوزیشنیں بدلتی رہی ہیں. یہ کہنا کہ کوئی قلعے کے ساتھ قائم تھا تھرو آؤٹ, سو دس از رانگ, دس از اے ہسٹری. اس وقت جو صورتحال ہے, ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, دس از مائی پرسنل اوپینین, اگر مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا نواز شریف کو ہوگا. دس از مائی آنسٹ اوپینین. اور اگر یہ نہیں ہوتی, پیپلز پارٹی ووٹ تقسیم کرتی ہے اور مسلم لیگ کے ووٹ تقسیم ہوتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا ووٹ اپنی جگہ قائم ہے, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیوں دیکھیں نا, کیوں اب ہماری بھی بات جو کامل علی آغا صاحب سے ہو رہی تھی, ایک طرف تو کیوں کہہ رہے کہ ہم ضرور جم ہوں گے, ساتھ وہ پیپلز پارٹی سے دیکھیں جی, کہیں نہیں جاتی پیپلز پارٹی کے ساتھ, ایسی اٹکیلیاں سوجی ہیں, کہیں نہیں جاتی پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیں لوگ باتیں کر رہے ہیں جی کہ بے نظیر نے لیٹر لکھا تھا. جو لوگ بے نظیر کے لیٹر کی بات کرتے ہیں وہ تاریخ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ بھٹو الذوالفقار پہ ان کے باپ کے قتل کا بھی مقدمہ تھا.
میں اس وقت وہیں تھا، کیا ویسٹ ان کا ظہور روڈ کا اس لیے کوئی اور نام ہوتا تھا، میں موجود تھا ویری مچ اس واقعے سے پہلے. سو ڈی پی آر کا کیس ان پہ بھی تھا ان کی موجودگی میں، بھینس چوری کے کیسز ان کے بھی. سو یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اگر شہید بے نظیر بھٹو نے ان کا نام دیا کہ بھئی یہ قتل میں پائے گئے ہیں، تو فزیکلی ان کے باپ کا مرڈر بھی ان پہ آیا. دی تھنگ از کہ لوگ، اب میں اس سٹینڈرڈ کی بات تو نہیں کرنے لگا، بعض اوقات کبوتروں کو پھڑک لگاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ کبوتروں کو اڑا رہے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جاز الحق صاحب کہ کھیلیاں تو آپ لوگوں کو بھی سوجیاں، آپ لوگ بیٹھ کے اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر میں یہ کہوں گی کہ سگنل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ سیاسی طور پہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے پیپلز پارٹی کے. لیکن سیاسی طور پہ تو اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ سٹالورٹس دیکھیں، اگر آپ کانسٹیچوئنسی کے کینڈیڈیٹ تو آپ کے دیکھیں حق میں نہیں، تو نہیں، زیادہ تر جو تھے وہ پی ایم ایل کیو میں تھے اور لائک مائنڈڈ میں. وہی کہہ رہے ہیں ہم کہ جو ابھی آج جمع ہوئے ہیں وہ تو نہیں ہے نہیں، آج جو جمع ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہیں، بہت کم ان کے ساتھ ہیں، زیادہ تر تو ادھر آ گئے ہیں جو لائک مائنڈڈ میں آ گئے ہیں. یہ تو اب جب بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا. سیٹس کتنے کے پاس ہے سر؟ اب آپ نمبرز گیم میں جائیں تو دیکھیں نسیم، وہ وقت بھی تھا جب پیپلز پارٹی کے پاس 17 دیکھیں اگر سیٹ کا مسئلہ ہونا تو 91 این کی، 50 کیو کی اور 25 ایم کیو ایم کی. اللہ اللہ خیر صلاح. ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ آ گئی. دیکھیں الٹیمیٹلی ایم کیو ایم ٹریڈیشنلی 90 سے لے کے مسلم لیگ کے ساتھ رہی، پھر مختلف ٹریڈیشنل چھوڑے، آج ریالٹی کدھر ہے؟ میں جا رہا ہوں جی صبح 90 پہ دوپہر کو. دیکھیں وہ ان کا اپنا ایک کھانا تو ضرور کھلا دیں گے، لیکن پولیٹیکل ان کا اپنا آبجیکٹیو ہوگا، اس کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ لوکل پالیٹکس میں وہ اپنے حالات کے حساب سے جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات اٹھی، اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم سے بھی بات کی جائے گی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں عمران خان سے بھی کی جائے گی، کیوں نہ کی جائے، جماعت اسلامی سے بھی کی جائے گی. تو پھر لگتا یوں ہے کہ ایک طریقے سے آج کی 2010 کی کوئی آئی جی آئی بننے کی کوئی یہ کوشش ہے. تو ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.